غلام کی ساری عادتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بری عادت یہ ہے کہ یہ ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگا دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو اپنے آپ کو ظن سے بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ یعنی لوگوں کے بارے میں جو بدگمانیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جب آپ لوگوں کی ٹو میں لگتے ہیں اور لوگوں کے بارے میں ان کی پوشیدہ باتوں کے بارے میں آپ جو ہے وہ تجسس کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، کہ بہت سارے جو گمان ہیں وہ گناہ کے کام ہوتے ہیں، گناہ ہے۔ تو لہذا ظن المومنین خیرہ، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور اجتنبوا، بچاؤ اپنے آپ کو۔ دیکھیں، یہ جو معاشرے کے اندر فساد آپ کو نظر آ رہا ہے، خاندانوں میں جو لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، اور میاں بیوی میں جو افتراق نظر آ رہا ہے آپ کو، سوسائٹی کے اندر ہر طرف نفرتیں جو جنم لے رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ناظرین، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، کیونکہ برائی کا کوئی ایک سبب تو نہیں ہوتا، اس کے تو کئی اسباب ہوتے ہیں۔ لیکن جو لڑائی، فساد اور نفرت، اس کے جو اسباب ہیں ان میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے چغل خوری۔ چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ چغل خوری کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان میں ایسے بات کرنا کہ ان کے درمیان فساد پیدا ہو جائے، دو افراد کے درمیان، کئی افراد کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں ایسی گفتگو کریں کہ جس سے فساد پیدا ہو، وہ چغل خوری ہے۔ اب چغل خور جو ہے وہ اس کی سزا کیا ہے؟ اسلام اتنی بڑی سزا اس کو دیتا ہے کہ جنت کے اندر جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہوگا چغل خور۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کیونکہ چغل خور جو ہے معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر فساد پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کو پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ، اس کے اندر یہ ساری برائیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ خاص طور پہ خاندانوں کے اندر یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ بیماری جو چغل خوری کی بیماری ہے، نفسیاتی طور پر ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے، اور جتنا بھی کر لیں کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے درمیان لڑائی کو پیدا کریں، لوگوں کے درمیان فساد کو پیدا کریں۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں؟ وہ ہے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دینا، ایسی باتیں کرنا بیوی سے کہ وہ شوہر کے بارے میں بدظن ہو جائے، شوہر سے ایسی باتیں کریں کہ وہ بیوی کے بارے میں بدظن ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں اور ہم دیندار بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا دیندار کوئی نہیں، لیکن دیندار گھرانوں کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، اور وہاں پر لوگ، خواتین جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا، برائی بیان کرنا۔ دیکھیں، میں غیبت کی بات نہیں کر رہا، غیبت ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے، یہاں پر چغل خوری کی بات ہے۔ اور چغل خور کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں کی برائیاں بیان کرتا ہے، یا ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، لڑائی پیدا ہو جائے۔
مثال کے طور پہ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہا کہ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک غلام تھا، اور وہ غلام بڑی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا نا کہ بھئی غلام جو ہے آپ کا اگر اس کے اندر جو ہے کئی صفات پائی جاتی ہیں اور وہ کئی کام کر سکتا ہے تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا، آپ کے لیے زیادہ پیسے کمائے گا اور آپ کے لیے وہ راحت کا سامان پیدا کرے گا۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ کے پاس کوئی ملازم ہو اور وہ ملازم جو ہے وہ آپ کے سارے کام کرتا ہو۔ مثال کے طور پہ کہ وہ ایک غلام تھا، اس کے اندر کافی اچھائیاں پائی جاتی تھیں، اور برائی کیا تھی؟ اس کے اندر برائی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرتا تھا، چغل خوریاں کرتا تھا۔ تو وہ جو مالک تھا اس نے تنگ آ کر کے اس کی روز روز کی لڑائی سے، فساد کھڑا کرنے سے اس نے اس کو بیچنے کا ارادہ کیا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، وہ کہا کہ جب اس کو وہ غلام کو بیچ رہا تھا تو ایک شخص آیا، اس نے آ کے دیکھا اور اس نے اس غلام کا سودا کرنا چاہا۔ تو اس شخص نے کہا کہ بھئی یہ غلام کی ساری عادتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بری عادت یہ ہے کہ یہ ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے، ادھر کی بات ادھر لگا دیتا ہے، تو یہ لوگوں کے درمیان لڑائی کراتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو سنبھال لوں گا، مجھے پتہ ہے لوگوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی دیکھیں کان کا کچا بھی نہیں ہوتا نا، بہت سارے لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب مجھے آ کے کہے کہ جی وہ فلاں بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں، تو میں کیا کرتا ہوں، میں پہلے سن لیتا ہوں، سننے کے بعد پھر اسی کی اصلاح کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کتنی بری بات ہے، تم کیوں لوگوں کی باتیں کر رہے ہو، اور تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ تو اب اور اکثریت ہم میں سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو کان کے کچے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ اس نے کہا نہیں میں اس کو سنبھال لوں گا۔ تو آتا ہے کہ وہ اس کو لے کے چلا گیا گھر میں، اور جب لے کے گیا تو دیکھا تو وہ تو غلام بڑا کام کا بندہ تھا، ہر کام کرتا تھا اور بڑا چست تھا، سارے کام کرتا تھا۔ تو کچھ دنوں بعد اس نے جو ہے دیکھا کہ بھائی وہ یہ تو بڑا سیٹل ہو گیا ہے۔ تو ایک دن کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے اس کی عادتیں بڑی مشکل سے جاتی ہیں، عادت ختم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اگر بری عادت ہو اس کو ختم کرنا تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور جب انسان اپنی بری عادتوں پہ کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے نا، اور اصل کمال بھی یہی ہے کہ انسان اپنی بری عادتوں پہ کنٹرول کرے۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا کہ غلام نے جو آقا کی جو بیوی تھی اس سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ کسی ایک اور عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے، وہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، ہمارا تو گھر بڑا آباد ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے اور میں نوٹ کر رہا ہوں کچھ عرصے سے۔ تو اب عورتیں بھی شکی ہوتی ہیں نا، فوراً اس کے دل میں شک آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے شوہر کے بال مجھے لا کے دے دو، تھوڑے سے بال، اور میں ان بالوں پہ جو ہے وہ ایک عامل سے عمل کروا کے دے دوں گا، اس سے تمہارا شوہر تمہارے قابو میں رہے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح تم ساتھ لے جاؤ، اور رات کو جب وہ سوئے تو اس کے بال کاٹ کے مجھے دے دینا۔ اب وہ خاتون جو ہے وہ اس نے اپنے پاس اس طرح رکھا کہ بھائی رات کو جو ہے شوہر کے بال جو ہے وہ کاٹ کے دوں گی۔ ادھر شوہر کو کہتا ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے اس کا چکر جو ہے کسی بندے سے چل رہا ہے، اور وہ موقع کی تلاش میں ہے، جیسے اس کو موقع ملا وہ تمہیں قتل کر دے گی، تمہاری ساری جائیداد پہ قبضہ کر لے گی اور دوسرے مرد سے شادی کر لے گی۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میری بیوی تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس نے کہا دیکھ لینا رات کو جب رات کو تم سو تو سونا نہیں، سونے کی ایکٹنگ کرنا، دیکھنا کہ وہ تم پر حملہ کرے گی۔ اب آپ دیکھیں جب رات ہوئی تو اس نے جب سونے کی ایکٹنگ کی تو بیوی نے اس طرح نکالا بال کاٹنے کے لیے، اور جیسی وہ اس طرح اس کے سر کے قریب لے کے گئی تو شوہر جاگ گیا۔ وہ تو سو نہیں رہا تھا، وہ تو جاگا ہوا تھا، اور اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس نے کہا اس کو اب شک نہیں رہا، اس کو تو یقین ہو گیا کہ واقعی میں یہ تو مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ اب وہ لاکھ اس کو کہہ رہی ہے تو اس کی بات اس نے نہیں مانی، اور اس نے اس طرح سے جو ہے وہ اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ بیوی کو قتل کر دیا۔ صبح جب بیوی کے گھر والوں کو خبر ملی کہ شوہر نے ہماری بیٹی کو، بہن کو قتل کر دیا، انہوں نے آ کے اس بندے کو قتل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہنستا بھستا گھر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا، صرف کس کی وجہ سے؟ ایک چغل خور کی وجہ سے۔ چغل خور نے اپنا کام تو کر دیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہم جن کے سامنے چغل خوری کی جاتی ہے
وہ کانوں کے کتنے پکے ہیں. اگر انسان کان کا کچا ہے تو پھر اس کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوگا اور بڑی آسانی کے ساتھ لوگ اس کو ورغلا دیں گے, اور اکثریت ہم میں ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے اور ہم کانوں کے بہت کچے ہوتے ہیں. تو لہذا ناظرین, اسی لیے اسلام میں بڑی سخت سزا ہے چغل خور کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ دو قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے, اور ایک کے اوپر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا, اور دوسرے مردے کے اوپر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا. تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ چغل خوری کی بنیاد پر قبر کا عذاب ہوتا ہے. تو لہذا یہ اتنا سخت سزا ہے, اتنا سخت عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی حفاظت فرمائے, صرف اس بنیاد پر کہ چغل خور دو افراد, دو خاندانوں کے درمیان کیا کرتا ہے, فساد کو پیدا کر دیتا ہے, لڑائی کو پیدا کر دیتا ہے. اب دیکھیں گھروں کے اندر جو نندیں ہوتی ہیں وہ بھاوج کی شکایت لگا رہی ہیں یا اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں, ساس کو بہو کے خلاف ورغلا رہی ہیں, بہو کو ساس کے خلاف ورغلا رہی ہیں, اور شوہر کے کان بھر رہے ہیں ماں کے خلاف, اور ماں جو ہے وہ بیٹے کے کان بھر رہی ہے شوہر کے بہو کے خلاف. تو لہذا دیکھیں گھروں کے اندر ہی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر لڑائی کھڑی ہو گئی, فساد کھڑا ہو گیا, باتیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں, طلاق تک پہنچ جاتی ہیں, لڑائی جھگڑے تک پہنچ جاتی ہیں, پھر قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہیں. آئے دن آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی فلاں شخص نے جو ہے وہ قتل کر دیا. روز اخبار پڑھیں, روز آپ خبریں پڑھیں کہ جو ہے فلاں نے شک کی بنیاد پہ بیوی کو قتل کر دیا, بیوی نے شوہر کو قتل کر دیا, فلاں نے اپنے آشیان اس کے ساتھ مل کے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے اپنے شوہر کو بیوی کو قتل کر دیا, اور لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑا فساد. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی. تو لہذا سب سے پہلے تو ناظرین ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کو تم دیکھو تو دیکھنے سے اللہ یاد آئے, جس کو دیکھ کر انسان اللہ کو یاد کرے, جس کو دیکھ کر انسان کے دل کے اندر آخرت کی محبت پیدا ہو, اسلام کی محبت پیدا ہو, جس کو دیکھ کر انسان کی طبیعت خوش ہو جائے. اور تم میں بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ اللہ سے دور ہو جائے, دین سے دور ہو جائے. اور بدترین آدمی وہ ہے جو چغل خور ہو, اور جو چغل خوریاں کرتا ہو, لوگوں کو آپس میں لڑاتا ہو, اور وہ شخص جو لوگوں کے اندر تہمتیں پیدا کرتا ہو, بدگمانیاں پیدا کرتا ہو, اور زنا کی تہمتیں لگاتا ہو. آج دیکھیں ہمارے ہاں فوراً ہم کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں. اگر کوئی دنیا دار آدمی ہوگا, مالدار آدمی ہے, اگر اس کے پاس پیسہ ہے پہلے سے, تو اب اس کے اوپر تو کرپشن کا الزام لگے گا نہیں کہ بھئی اتنا پیسہ اس کے پاس ہے, تاجر ہے, اتنا بزنس ہے. اب اس کے اوپر اس کی اخلاقی اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دو کہ اس کے اخلاق خراب ہے. اسی طریقے سے کوئی دیندار آدمی ہے تو اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دو. لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ, کبھی آپ نے ان کی ہسٹری پڑھی کہ وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاح الدین ایوبی کا خطاب عطا کیا, بادشاہ بنا دیا. وہ تو ایک تھرڈ درجے کے, تھرڈ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا جنرل, چیف آف دی آرمی سٹاف, پھر ایک ہوتا ہے جنرل, پھر ایک ہوتا ہے, تو وہ تیسرے درجے کے جو ہے وہ فوجی کمانڈر تھے. لیکن جو اس وقت کا جو کمانڈر ان چیف تھا اس کو ان سے نفرت ہو گئی, بغض ہو گیا اور حسد ہو گیا, اور اسی حسد کی بنیاد پر اس کو یہ خوف تھا کہ کہیں یہ کمانڈر نہ بن جائیں, اور ان کے اوپر الزام لگایا ایک فاحشہ عورت کے ذریعے سے, کہ اس فاحشہ عورت نے یہ الزام لگایا کہ اس کو پیسے دیے اور کہا کہ الزام لگاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ زنا کیا. اب دیکھیں اس نے حضرت صلاح الدین ایوبی پہ الزام لگا دیا. اب صلاح الدین ایوبی جوان ہیں بالکل, اور بڑے حیران کہ میرے پہ کس قسم کا الزام لگا دیا گیا. اچھا صلاح الدین ایوبی تو بات کے ہیں, آپ پہلے کے دیکھیں محمد بن قاسم پہ کیا الزام لگا. محمد بن قاسم جو ہے فرشتہ صفت انسان, اور لوگ اس کو پوچھتے تھے, یعنی میں یہ استعارن کہہ رہا ہوں کہ اتنا اس کا احترام کرتے تھے, اس کے اوپر الزام لگا دیا. اور جو ہے وہ اسی طریقے سے جب صلاح الدین ایوبی پہ جب الزام لگا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سارے اپنے الزامات کو مان لوں گا, مگر شرط یہ ہے کہ وہ عورت
میرے سامنے آ کر کھڑی ہو اور نور الدین زنگی جو رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ بادشاہ وہ سامنے بیٹھے ہوں اور وہ فیصلہ کریں اور وہ عورت میرے سامنے آ کر میرے منہ پہ آ کے کہے کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، تو لہذا میں اس الزام کو مان لوں گا۔ تو آتا ہے کہ اس عورت کو بلایا گیا، اور جب وہ عورت آئی اور نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ بھی سامنے بیٹھے تھے، تو صلاح الدین ایوبی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا میں وہ شخص ہوں جس نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے، یہ تجھے ریپ کیا؟ تو ایک دم وہ گھبرا گئی اور ڈر گئی، اور اس کے کہا کہ تجھے اندر خدا کا خوف نہیں کہ تو مجھ پہ الزام لگا رہی ہے؟ تو فوراً وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی نہیں، یہ جو فلاں جنرل بیٹھا ہے سامنے، اس نے مجھے پیسے دیے تھے اور میں نے جو ہے یہ پیسے لے کے آپ پہ الزام لگایا۔ تو ناظرین، نور الدین زنگی نے اسی وقت اس جنرل کا سر قلم کیا اور صلاح الدین ایوبی کو اپنا کمانڈر بنایا، اور پھر وقت نے اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے سلطان بنایا، اور پھر اس کے ہاتھ پر جو ہے بیت المقدس فتح ہوا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کا دور جو ہے وہ یعنی ہر طرف افراتفری کا دور ہے۔ آپ کسی کے اوپر بھی کوئی الزام لگا دیں، کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دیں، وہ بیچارہ الزام تو بعد میں وہ سمجھاتا رہے گا، صفائیاں دیتا رہے گا، لیکن وہ بات پھیلتی پھیلتی کہاں تک پہنچ جائے گی اور لوگ اس کو جو ہے سچ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ تو لہذا دیکھیں، اخلاقی طور پر ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے، بہترین آدمی بننا چاہیے، کہ بہترین آدمی وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، جو لوگوں کے درمیان محبت کو پیدا کرے، جو لوگوں کے درمیان نفرتوں کو ختم کرے، جو لوگوں کے درمیان جو ہے اصلاح قائم کرے۔ اور جو ہے یہ مومن کی شان ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، نہ کہ لوگوں کے درمیان لڑائی کراتا ہے۔ ہمارے ہاں تو خاندان کے جو بزرگ ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، وہ خواتین جو جن کے قدم قبروں کے اندر ہیں، وہ جو ہے گھروں میں لڑائیاں فساد پیدا کر دیتی ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں پیدا کرتے ہیں۔ وہ خاندان کا وہ آدمی جو خوش و خرم زندگی گزار رہا ہو اور میاں اور بیوی کے درمیان بڑی محبت ہو، تو بہت سے لوگوں کو اس سے نفرت ہو جاتی ہے، جیلسی ہو جاتی ہے، اور وہ ان کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرواتے ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے ایسی افواہیں اڑا دیتے ہیں، غلط باتیں بیان کرتے ہیں، جس سے ان کے درمیان محبت جو ہے نفرت میں بدل جائے۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ افتراق ڈالنا، چاہے وہ ساس ڈالتی ہے، چاہے وہ سسر ڈالتا ہے، چاہے وہ لڑکی کے والدین ڈالتے ہیں، چاہے وہ لڑکے کے والدین ڈالتے ہیں، چاہے وہ بہن بھائی ڈالتے ہیں، چاہے وہ اور رشتہ دار ڈالتے ہیں۔ تو لہذا گھروں کے اندر آپس میں افتراق پیدا نہ کریں، آپس میں لڑائیاں پیدا نہ کریں، چغل خوری سے کام نہ لیں، اور پھر تیار رہیں کہ جنت کے اندر چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرما دیا کہ جنت کے اندر چغل خور نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ تو جنت کے اندر جا کے بھی پھر وہ یہی کام کرے گا، تو لہذا اس کا کیا کام جنت کے اندر؟ ایسا شخص تو جہنم کے اندر ہونا چاہیے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لیے دعا مانگنے کے لیے اپنی جماعت کو لے کر نکلے، اور دعا مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، پھر دوبارہ نکلے، 3 دفعہ نکلے، تو اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ کہ میں سارے بزرگوں کو لے کر آ رہا ہوں اور میں تیرا محبوب بندہ ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ بارش ہو جائے، تو بارش نہیں ہو رہی، تو کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، جس جماعت کو تو لے کر آ رہا ہے، اس جماعت کے اندر ایک شخص ہے جو چغل خور ہے، جس کا کام چغل خوریاں کرنا ہے، لوگوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے، لڑائیاں کرواتا ہے۔ تو جب تک اس جماعت میں چغل خور ہے، اس وقت تک میری رحمت نہیں برسے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپ مجھے بتا دیں کہ وہ چغل خور کون ہے تاکہ میں اس کو نکال دوں اپنی جماعت سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھ سے چاہتا ہے موسیٰ کہ میں چغل خوری کروں، میں بتاؤں کہ فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور جو ہے اور تو اس کو رسوا کر دے، ٹھیک ہے، جب اس کو توفیق ملے گی توبہ کرے گا تو میں جو ہے پھر وہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جماعت کو جمع کیا، اور جماعت کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میری اللہ سے بات ہوئی، اللہ نے کہا کہ اس جماعت کے اندر ایک شخص ہے جو چغل خور ہے، اور اس چغل خور کی وجہ سے جو ہے اللہ کی رحمت نہیں برس رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ تو لہذا اب تم میں سے جو بھی وہ شخص ہے وہ توبہ کرے، اور توبہ کر لے اس سے پہلے کہ میں اس کی نشاندہی کروں یا وہ خود اس جماعت سے علیحدہ ہو جائے۔ تو ایک دم وہ جو بندہ ہے جو چغل خور تھا، اس نے جو ہے وہ توبہ کر لی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد جو ہے وہ میں کبھی بھی چغل خوری نہیں کروں گا،
اور میری وجہ سے اتنی نحوست کھڑی ہو گئی, بارشیں نہیں ہو رہی, تو اللہ تو مجھے معاف کر دے اور میری توبہ کو قبول فرما. تو آتا ہے جیسی اس نے توبہ کی اللہ نے فوراً جو ہے وہ بارش برسانا شروع کر دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ابھی تو میں نے اعلان کیا, کہا کہ اس بندے نے ابھی تو توبہ کی ہے, جب توبہ کر لی تو بس اب میری رحمت برسے گی. اب آپ دیکھیں کہ گھروں کے اندر, ہمارے گھروں میں رحمتیں کیوں نہیں برس رہی, ہمارے گھروں کے اندر خوشیاں کیوں نہیں ہیں؟ سارا کچھ موجود ہے, پیسہ ہے, ہر چیز ہے, لیکن گھر میں فساد ہے, لڑائی ہے, گھر میں نفرتیں ہیں, محبتیں نہیں ہیں. کیوں ایسا ہے؟ کبھی ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کیا ہمارے گھروں میں نفرتیں کیوں ہیں؟ ہمارے بچے آپس میں کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ میاں بیوی کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ خاندان میں لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, عزیز و قارب آپس میں لڑ رہے ہیں, ناراضگیاں ہو رہی ہیں, اور انتہائی درجے جہالت کے اوپر مبنی ہمارے نظریات ہیں. ہم تو فوتگیوں کے اوپر جو ہے معاف نہیں کرتے. ہمارا تو یہ حال ہو چکا کہ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو برداشت نہیں کرتے, اور پھر روتے ہیں کہ جی گھروں میں برکتیں نہیں ہیں, چین نہیں ہے, سکون نہیں ہے, اور جو ہے وہ ہر وقت پریشانیاں ہی پریشانیاں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک چغل خور کی وجہ سے نبی کی موجودگی میں بارشیں نہیں ہو رہی. تو جن گھروں کے اندر اور جن علاقوں کے اندر, جن محلوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے, وہاں پر اللہ کی رحمتیں کہاں سے برسیں گی؟ اس خاندان پہ اللہ کی رحمتیں کہاں سے برسیں گی؟ تو وہ تو نہیں برس سکتی. تو جب تک ہم اپنی تربیت نہ کریں, آج کا تو یہ ماحول بن چکا. دیکھیں پہلے تو جن کے پاس بچیاں ہوتی ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان کے اچھے رشتے ہو جائیں, اچھے رشتے ہو جائیں, اور جب رشتے ہو جاتے ہیں تو پھر پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں, اللہ تو ان کے گھروں کو آباد کر. تھوڑے ہی عرصے کے بعد جو ہے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھائی کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی؟ کیا آپ نے اپنی تربیت نہیں کی؟ اگر آپ ساس ہیں, اگر آپ سسر ہیں, تو آپ کا کام یہ نہیں بنتا کہ آپ اپنے بیٹے کو اسپیس دیں. یہ کون سا رویہ ہے کہ آپ بیٹوں کو اوپر کنٹرول کر لیں کہ جی میرا بیٹا ہے, اور جی اور بھائی یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جو سکون ایک مرد کو اس کی بیوی دے سکتی ہے وہ ماں نہیں دے سکتی. دیکھیں ماں کی گود کے اندر بیٹے کو وہ سکون ملتا ہے جو دنیا کی کسی کائنات کی کسی عورت کی گود میں نہیں مل سکتا, لیکن وہ سکون جو بیوی دیتی ہے وہ ماں بھی نہیں دے سکتی. تو لہذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس قسم کا رویہ اپناتے ہیں. ہم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کی, کل کو شادی کر کے لے کے آتے ہیں, اور شادی کرتے ہیں, بارات لے کے جاتے ہیں, اور بڑے دھوم دھام کے ساتھ, اور بڑی اس کے ساتھ عورت کو ڈولی میں بٹھا کے لے کر آتے ہیں, اور بڑی اس کے ساتھ اور عزت کے ساتھ لاتے ہیں. تو وہ عزت کدھر گئی جو آپ گھر کے اندر لے کے آئے, اور دوسرے دن آپ اس کو بے عزت کر رہے ہیں, اور آپ اس کو اس کے گھر چھوڑ دیتے ہیں, اس کو دھمکیاں دیتے ہیں. دیکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم جو ہے, ابھی پرسوں کی بات ہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر ہے اور بیوی جو ہے وہ بھی کوئی پروفیسر ہے, اور جو ہے وہ اس کو لینے کے لیے گیا ہے, منانے کے لیے, اور دوسرے کمرے میں لے جا کر اس سے کہا مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے, پستول نکالتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے, اور پھر خود بھی خودکشی کر لیتا ہے, اور چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں اس نے انتہائی درجے قدم اٹھایا, کیوں اس نے اپنی بیوی کو گولی ماری, خودکشی کی؟ خبر تو بن گئی, ہم سب نے پڑھ بھی لی, سن بھی لی ٹی وی پہ, لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ ایسا کون سا رویہ تھا کہ جس رویے کی بنیاد پر وہ اس انتہائی قدم اٹھانے تک پہنچا؟ تو لہذا ہم لوگ جب تک اپنی تربیت نہیں کریں گے, اپنی تربیت کریں, سب سے پہلے میں اپنی تربیت کروں, لوگوں کو عزت دینا سیکھیں, اور لوگوں کی بیٹیوں کو عزت دینا سیکھیں, بہوؤں کو عزت دینا سیکھیں, بہویں جو ہیں ساسوں کو عزت دینا سیکھیں. اور سسر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو چاہیے اپنا رول ادا کرے, وہ مرد ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ نے عورتوں پہ قوام بنایا ہے, اس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ وہ گھر کی عورتوں کو لگام دے. تو لہذا اپنی بیوی کو لگام دے, اپنی بیٹی کو لگام دے, اور جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ساس سسر کا بھی کام یہ ہے کہ وہ اسپیس دیں. اسی طرح سے جو ہے اپنی جب بیٹی کی آپ شادی کر رہے ہیں تو اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں کہ بھائی تو جس گھر کے اندر جا رہی ہے اس گھر کے ماحول کو تو نے اڈاپٹ کرنا ہے, تو نے یہ جو نخرے بازیاں یہ نہیں کرنی ہے. اب تو جو ہے تیرے ناز نخرے اٹھانے والے ماں باپ نہیں رہے, وہ تیرے ساس سسر ہیں, اور وہ تیرا شوہر ہے, وہ تمہاری ایک ایک چیز کو نوٹ کرے گا. تو لہذا یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین. اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے اندر جو ہے لڑائی جھگڑے, طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ آج کیا وجہ ہے طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے
کہ لڑکیوں کی تربیت بھی نہیں ہوئی, لڑکوں کی تربیت بھی نہیں ہوئی, بلکہ بڑوں کی نہیں ہوئی. اگر میں یہ کہوں کہ بڑوں کی تربیت ہو جائے تو وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی کر دیں, لیکن انہوں نے بھی نہیں کی. ہم بحیثیت معاشرہ ہماری تربیت کیا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں اور جو ڈرامے ہم دیکھتے ہیں, جو ہماری عورتیں دیکھتی ہیں, اب آپ مجھے بتائیں ان ڈراموں میں ہے کیا؟ سوائے خاندانی پالیٹکس کے, سوائے عاشقی معشوقی کے, سوائے اس کا چکر اس کے ساتھ چل رہا ہے, اس کا چکر اس کے ساتھ چل رہا ہے, اور شادی شدہ ہوتے ہوئے چکر دکھاتے ہیں. تو لہذا اب آپ مجھے بتائیں کہ جس معاشرے کے اندر ماں بیٹی بیٹھ کر اس قسم کے ڈرامے دیکھے گی اور پورے دیکھے گی اور سیریل وائز دیکھے گی تو اس کی کیا تربیت ہوگی؟ اب تربیت کہاں پہ کریں؟ گھر ہمارا خاندان جو ہے وہ تو فلاپ ہو چکا, ماں باپ کی تربیت ہوئی نہیں تو وہ اولاد کی کیا خاک تربیت کرے گی؟ اسی طرح سے جو ہے سوسائٹی بھی تربیت نہیں کر پائی. تو لہذا اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین